بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا کیونکہ یہ گفتگو اس سے منسلک ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ اگر پہلا حصہ تھا تو یہ دوسرا حصہ ہے. بشرا بی بی اس وقت لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انہیں کیوں عمران خان صاحب نے میدان میں اتارا ہے اور ان کو کیا ذمہ داری سونپی ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، کیونکہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں اور کافی مستند ذرائع سے آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا پشاور سے جو اسلام آباد قافلہ آنا ہے، ٹرک جو بنے گا، مرکزی ٹرک جو ہے جلوس کا، اس میں بشرا بی بی بھی شامل ہوں گی، موجود ہوں گی، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ جیل میں ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو انٹریکشن رہا، گفتگو رہی، اس کے بارے میں کچھ انکشافات کرنا چاہتی ہیں بخود اپنی زبانی، کیونکہ جو لیڈرشپ ہے، جو پارٹی کے رہنما ہیں آتے ہیں، وہ اس طریقے سے شاید بیان نہیں کر پاتے جس طریقے سے بشرا بی بی از خود کریں گی. ان کی ایک گفتگو بھی آئی ہے سامنے، جو کہ انہوں نے پشاور میں جو پارلیمانی پارٹی اور ٹکٹ ہولڈر رہنما جو بلائے تھے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا پیغام دیا تھا کہ 24 نومبر کو ہم نے کرنا کیا ہے، وہ گفتگو سامنے آ گئی ہے. پہلے ذرا وہ گفتگو سن لیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو وہاں سے جانا پڑا، اس لیے پلیز مہربانی سے آج آپ اپنی تین آپشن جو انہوں نے ٹیم بنائی ہوگی وہاں پہ دے دیجیے. دوسرا کام نے یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ اپنی جگہ سے جو آپ ڈسائڈ کریں گے، گھر آفس جدھر سے اکٹھا ہو کے مین روڈ پہ جانے سے پہلے وہ ایم پی ٹکٹ ہولڈر صدر جنرل سیکرٹری ایک ویڈیو بنائے گا. صرف ٹرانسپورٹ کی ویڈیو نہیں، کھانے کا میں دیکھوں گا. انہوں نے کہا ویڈیو آپ اندر سے ہر بس کی گاڑی کی بنائیں گے کہ اندر آپ کتنی عوام لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف آپ نے ورکر کو نہیں لینا، آپ نے عوام کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اس چوک پہ پہنچنا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر قافلہ، ہر ایم پی اے صدر سیکرٹری اپنا واٹس ایپ کو بھی رکھے، کیونکہ انہوں نے اس سے شاید انٹرنیٹ بند کر دیں یا اتنا سلو ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے کو میسج نہیں بھیج سکیں. میسج کے لیے آپ اپنے لڑکے تیار رکھیں جو بائک پہ ایک دوسرے کو آپ کو میسج دیں. آپ کے فون کا سسٹم، میڈیا کا سسٹم آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا ساتھ رکھ سکے وہ انٹرنیشنل میڈیا رکھے گا. جو یوٹیوبرز یعنی کہ میڈیا میں آپ کی جو آپ کی موومنٹ ہے اسلام آباد پہنچنے تک کی، اسلام آباد کی، وہ عوام میں ایک پل جانی چاہیے، اور پھر سب اپنے آپ میں بھی کچھ ذمہ داری اٹھائیں گے. یہ بشرا بی بی بتا رہی ہیں جی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب نے ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور انہوں نے ہر ٹکٹ ہولڈر سے، ہر ایم پی اے سے، ہر ایم این اے سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ انٹرنیٹ بھی رکھے گا جب وہ جلوس لے کر نکلے گا. کسی بھی صورت میں نکلے، وہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی اپنے پاس ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی بنائے گا اور اس ویڈیوز کو پھر اپلوڈ بھی کرے گا تاکہ ایک مومنٹم بھی بنتا رہے. اور سوشل میڈیا ٹیم جو اس کو پیچھے بیٹھ کے ہینڈل کر رہی ہوگی وہ اس کو پھر آگے وائرل کرے گی. تو آگے بڑھتے ہیں جی. عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھی اسٹریٹجی کے تحت وہ آ رہے ہیں 24 نومبر کو. سنیے آگے کیا ہدایات دی ہیں. آپ کے سامنے کا کوئی ورکر زخمی ہوتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس حلقے کے ایم پی اے صدر سیکرٹری مل کے ایسے نہیں ہوگا کہ اس کا وجہ سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ورکر چلے جاتے ہیں اور حلقے کے لوگوں کو پوچھتے نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان ورکر کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، ان کے گھر کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اور ہر ٹکٹ ہولڈر جو اپنے حلقے سے جو لوگ آ رہے ہوں گے ان کا نگہبان بھی ہوگا، ان کا خیال بھی رکھے گا، اور اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی اس کا باقاعدہ طور پہ بندوبست کیا ہوگا. یہ ہر کسی کو. اور اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ وہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور عوام کے ساتھ ہوں گے، اپنے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ ہوں گے. اچھا جی، تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. خان نے کہا ہے کہ جس کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا.
کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو، اس کی بہت سی وجہ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے پکڑ لو. تو اس دفعہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف خان کی آزادی کی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی ہے. اور میں پہلے بھی اسی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو کلمے کا اصل مطلب سمجھتے ہیں، اصل مطلب جانتے ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے، بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر سچا کلمہ گو مسلمان ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے، اور جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر وفا ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے وفا اپنے اللہ اور اپنے ملک کے لیے کرتا ہے، کیونکہ ملک صرف خدا کا ہے، وہ کسی بھی حکمران کا، نہ میرا آپ کا، نہ عمران خان کا. ملک صرف ہمارے رب کا ہے، اور یہ جنگ ہماری خان کو آزادی اور ملک کی آزادی کے لیے ہے. یہ ملک ہے جی رب کا، اور ہم سب ہیں اس کے بندے. اور دوسرا خاص طور پہ یہ بات کہی ہے بشرا بی بی نے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے تو گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ ایسی اطلاعات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں کہ کچھ رہنماؤں نے خود ہی گرفتاری دے دی اور کہا کہ جی ہمیں تو گرفتار کر لیا تھا اس لیے ہم نہیں آئے. تو خان صاحب نے کہا کہ اس دفعہ یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. انٹرنیشنل میڈیا جو ارینج کر سکے اس نے اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو ضرور ساتھ رکھنا ہے. دوسرا، آپ نے ایک لائحہ تیار کرنا ہے کہ آپ نے وہاں جو خان نے ڈسائڈ کیا ہے وہاں پہنچنے تک آپ نے اپنی گرفتاری بھی نہیں ہونے دینی اور اپنے ورکرز کی بھی گرفتاری نہیں ہونے دینی. یعنی کوئی ایسا لائحہ تیار ہونا چاہیے جو خان 5 سے 10,000 لوگ ہیں وہ اسی کی کہیں تاکہ آپ لوگوں اور ورکرز کو کوئی گرفتار نہ کر سکے. خود بھی گرفتاری سے بچنا ہے اور ورکرز کو بھی بچانا ہے. اور دوسرا، عالمی ذرائع ابلاغ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے اگر آپ کے ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہوگی، اس کو بھی ارینج کرنا ہے کیونکہ مقامی میڈیا تو آپ کو دکھاتا نہیں. دوسرا، نومبر جو ہے وہ خان کی، صرف خان کی نہیں، خان اور ملک سے آپ کی وفا کا امتحان ہے. میں نے بہت سے سنا کہ یہاں پہ جھوٹیں ہو رہی ہے. اس وقت یہ آپ نے ٹیپو سلطان کی اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہوئی تھی تو پھر آپ کو پتا لگے گا کہ میر صادق اور جعفر بنے کیوں تھے، کیونکہ جب آپ کی گروپنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر میر صادق اور میر جعفر سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اور گروپنگ جب ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ملک کا ہوتا ہے. جیسے میر صادق، میر جعفر، ٹیپو سلطان کی ہسٹری میں اگر نہ ہوتے تو آج مسلمان بہت اسٹرانگ اور ایک طاقتور قوم ہوتی ہے. لیکن اس جو ہسٹری تھی اس میں جب ٹیپو سلطان سے غداری کی گئی، میر صادق، میر جعفر آئے اور وہاں سے ہی مسلمانوں نے گرنا شروع کیا. تو آج آپ لوگوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ واقعی کلمہ گو ہیں، کیا آپ واقعی اپنے آپ کو اللہ رسول کی امتی سمجھتے ہیں. وہ آپ نے شعر سنا ہے نا کہ تو نے محمد سے وفا، وہ آپ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے. کیا نبی کریم کو ہماری وفا کی ہماری ضرورت ہے؟ کبھی کسی نے سمجھا کہ شعر میں ہے کیا، وہ وفا ہے کیا؟ وہ وفا یہ ہے کہ جو ان کے اعمال، جو ان کی سنت ہے اس پہ ایک مسلمان اپنی زندگی گزارے. اور وفا کیا ہوتی ہے؟ جس نے اللہ نبی سے، اپنے لیڈر سے، اپنے ملک سے، اپنے رشتوں سے وفا کی، اس کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اور وفا والا انسان ہی غیرت مند کہلاتا ہے. جیسے کہ بچپن سے ہم سنتے آئے اور یہ بات بھی ہے کہ پٹھان ہمیشہ ایک غیرت مند اور جہادی قوم جانی جاتی ہے. یہ سب کو پتا، ہم نے بھی بچپن میں یہ سنا ہے. اور خان کو صرف امید نہیں ہے، خان کو یقین ہے کہ اگر ہر ایم این اے، صدر جنرل، سیکٹری اور ورکر دو دن بھی اپنے حلقے میں لگا لے تو آپ کم از کم 5 لاکھ KT سے لے کے نکل سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو میرا نہیں کیا کہ کوئی ہمیں ہرا سکتا ہے. اور اگر آپ کی یہ نیت ہوئی کہ یہ صرف اللہ اور اس ملک اور خان کے لیے ہے، آپ اپنی گروپنگ کو اس وقت سائڈ پہ رکھتے ہیں. گروپنگ ہوتی کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں، جس جگہ آج ہم سارے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے یہاں محمود خان تھے، اس سے پہلے پرویز خطر تھے. جب بھی کوئی کسی کرسی پہ آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کرسی بڑی ہو کہ کرسی
छोटी हो, कुर्सी कुर्सी ही है, वो एक ताकत की अलामत है। जब भी कोई किसी कुर्सी पे आता है वो अपनी कुर्सी के हिर्स में, अपनी ताकत के हिर्स में ये भूल ही जाता है उसके ऊपर एक खुदा है। तो हमारे सबसे बड़े लीडर नबी करीम है, क्योंकि सुन्नत पे हमको चलना है। और फिर लीडर खुदा खुद बनाता है, उसके अंदर सलाहियतें अल्लाह की तरफ से होती हैं। हर कोई सियासत करने वाला लीडर नहीं बन सकता, इसलिए उसके गॉड गिफ्टेड सलाहियतें ही उसको लोगों से मुनफरिद करती हैं, और वो हमारे लीडर इमरान खान है। तो जब इमरान खान की क़यादत है, उसके नीचे ग्रुपिंग करने वाले को खान का वफादार और मुल्क का वफादार नहीं समझा जाता। और इस वक्त बिल्कुल भी केपी में ग्रुपिंग की इजाज़त नहीं है। अगर आप इस वक्त खान की तहरीक को या जो खान ने हुक्म दिया है इस्लामाबाद आने को खराब करने की कोशिश करेंगे, कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप खान से और मुल्क से वफादार नहीं हैं। आप जैसे मैं अक्सर मिसाल देती हूँ कि शाहीन और गिद्ध में क्या फ़र्क है। शाहीन की परवाज़ बहुत ऊँची होती है और लोग बल्कि दुनिया खान को शाहीन कहती है। गिद्ध की ख्वाहिश होती है और अक्सर वो शाहीन के साथ परवाज़ करता है और उतना उनका उड़ता भी है, लेकिन जैसे ही उनकी मुर्दा देखता है वो डाइव मारता है, उससे गिर जाता है। तो दूसरा इमरान खान साहब ने ये भी कहा है जी कि ग्रुपिंग की इजाज़त नहीं है, और जो ग्रुपिंग होती है तो फिर मीर जाफ़र और मीर सादक पैदा होते हैं। तो मीर जाफ़र और मीर सादक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ग्रुपिंग को छोड़ें। अगर आप मुखलिस हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉज के साथ रहिए। और दूसरा इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि कॉज के साथ अगर हैं तो फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, और ये भी नहीं कहना कि जनाब वक्त कम है। कोई वक्त कम नहीं है, मुनासिब वक्त है, और इसी वक्त में ही आप लेकर निकले लोग। और उन्होंने कहा कि अगर आप 5,000 भी लेके आ सकते हैं बंदा, तो ये भी तादाद जो है हम 5 लाख तक पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद हमें कोई हरा नहीं सकेगा। सुनिए। और उसको तब तक खाता है जब तक उसका गोश्त खत्म ना हो जाए। शाहीन की पहचान क्या है, उसकी परवाह की होती है और बहुत होती है, और जब उसको भूख लगती है वो ताज़ा गोश्त पैक करता है, कलेजा पकड़ता है, जरूरत के मुताबिक खा के बाकी नीचे फेंक देता है। इसका समझाने का मतलब क्या है, गिद्ध और शाहीन। एक गिद्ध को ना हिर्स है ना लालच है किसी भी चीज़ का, उसने अपनी जरूरत के मुताबिक खाना और बाकी छोड़ देना है। और गिद्ध की हिर्स लालच उसको हमेशा जमीन की तरफ परवाज़ उसकी ले जाती है। वो कोशिश तो करता है शाहीन के साथ चलने की, लेकिन अपने हिरस अपनी लालच की वजह उसको जमीन की सतह पे खिलाना पड़ता है। तो आप लोग पठान हैं, और पठान एक गैरतमंद जहादी कौम है, और इस दफा जीत के आप हमें दिखाएंगे, बल्कि दुनिया को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान को रिहा करो। हमारे जो लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने मजबूत हमेशा मुकाबला किया है, अभी भी तैयार है। तो हम सब हाथ उठाओ, हम सब ये हल गुफ्तगू सुन लीजिए बुशरा बीबी की, और उन्होंने सारी बातें इमरान खान साहब की खोल कर बयान कर दी हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जनाब जो नहीं लेके आएगा तो उसके साथ ये होगा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि गिरफ्तारी से खुद भी बचना है और बाकियों को भी बचाना है, और अपने वर्कर्स का ख्याल रखना है। हर हलके से लोग आएंगे, और हर हलके के लोग जो आएंगे और उसका जो हेड होगा वो उस हलके का MNA MPA टिकट होल्डर होगा और उनका ख्याल रखेगा। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने जी काफ़ी हाथ पांव फूले हुए हैं, और दफ़ा 144 मुल्क भर में नाफिज हो रही है। कराची में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, और ये 24 नवंबर तक बरकरार रहेगी। जल्द से जुलूस रैलियां निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है, और इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो डोर टू डोर घर घर एक कंपेन चल रही है, उस कंपेन को रोकना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन को, क्योंकि बच्चे बूढ़े ख़वातीन बुज़ुर्ग सब इस कंपेन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और इस्लामाबाद में भी जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, और ये है 2 महीनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। और न सिर्फ दफ़ा 144 बल्कि
اس کے ساتھ ساتھ جی پولیس نے جڑواں شہروں میں ڈمپرز اور کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے اور سینکڑوں کنٹینرز کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس میں تلا گنگ ہے، چکوال ہے، ٹیکسلا ہے، واہ ہے، روات ہے، گجر خان ہے، یہ ساری کی ساری پولیس بھی متحرک ہو چکی ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے، ٹرکس پکڑے جا رہے ہیں، بڑے بڑے کنٹینر پکڑے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ اگلا جو کام کرنا ہے انہوں نے یہی کرنا ہے، راستے بلاک کرنے ہیں میکسیمم اگلے کئی دن تک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیاریوں کا حکم دیا ہے، فہرستیں بنائی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ جہلم، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور ہر ضلع کے جو ہیں وہ ہر ضلع سے لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگ پہنچ نہ پائیں۔ لیکن آپ نے عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ آپ ذرا تیاریاں پہلے سے کر کے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شاید اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے مریم صاحبہ کو، شہباز شریف صاحب کو اور نون لیگ کو بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ اس دفعہ کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ پولیس اور ساتھ ساتھ جی اسلحہ اور بارود بہت زیادہ خریدا جا رہا ہے، کوئی 50,000 کے قریب آنسو گیس کے شیل جو ہیں اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کی جا رہی ہیں، لیکن مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے اور اتوار آ گئی ہے، تو اگر آپ نے اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آگے بڑھنا ہے اور آزادی حاصل کرنی ہے اور جو فسطائیت پچھلے 32 مہینوں سے مسلط کی گئی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ پھر گھروں سے نکلیں اور اپنا حق ادا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔